ہاں جی کرنا پڑا میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ تعلیمی اداروں کی بات بھی ہوگی. فیاض الحسن چاند صاحب نے جو کہا کیونکہ آج کا دن 6 ستمبر کا دن ہے, شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. تعلیمی ظاہری بات ہے کہ فوج ہماری سرحدوں کے محافظ ہے, لیکن یہ نجی تعلیمی ادارے ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ خیر خدا کے لیے تشریف فرماؤں. ہاں جی ہو گیا جی چلا شروع. اچھا جی قرآن شروع کروں کاشف صاحب کے نہیں کریں پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ادیب جاودانی کی تنظیم کی خاصہ یہ 1 منٹ پلیز 1 منٹ بیٹھ جائیں. مہمان کی عزت ہم پہ لازم ہے. میں بحیثیت ادیب جاودانی کے بیٹے کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹھ جائیں. ہم یہاں پہ تعلیمی بات ہی کرنے آئے ہیں. ہم جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم پہنچائیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. آگے میں پہنچاؤں گا, میرے آپ سے وعدہ ہے, میرے اپنے والد صاحب سے وعدہ ہے. لیکن پلیز ہماری تنظیم کی عزت کا خیال رکھیں, اور جو ایک گیسٹ آئے ہیں ان کی عزت کا خیال رکھیں. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے. تھینک یو. میں حیران ہوں کہ آپ سارے ایجوکیشنسٹ ہیں, اور میں نے بھی اللہ پاک کے کرم سے ڈبل MSc کیا ہوا ہے. یونیورسٹی, کالج, تعلیمی ادارے سارے بھگتے ہوئے ہیں. ایک طرز تخاطب ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی آپ کی بہت سی آیات ہے کہ کوئی مسلمان نہیں اگر وہ جناب وہ یہ نہ کرے, اگر وہ یہ نہ کرے, اگر وہ یہ نہ کرے. میں ایک طرز تخاطب کے طور پہ جو ہے نا ایک چیز اپنی بیان کرنے لگا ہوں 6 ستمبر کی افضلیت کے حوالے سے, اور آگے آپ نے جو رسپانس دیا وہ آپ کا اپنا مزاج ہے. میں پولیٹیشین ہوں, میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ میں ان چیزوں سے گھبرانے والا ہوں. میں نے اپنی ایک تقریر کا آغاز کیا 6 ستمبر کے حوالے سے, اور میں نے شروع میں کہا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطالبات اور مسائل, میری 50 سال کی عمر میں 40 سال ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے عمر گزری ہے. مسائل جو ہے نا ان جناب جلسوں میں اور ان بڑے بڑے جناب 400-800 کی گیدرنگ کے اندر سالو نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں ڈیلیگیشنز کے اندر, جرگوں کے اندر, یا آپ کے محدود جو ہے نا جو آپ کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر. میں یوم دفاع کے حوالے سے یہاں ٹائم دے کے آیا ہوں. میں نے اگر ایک دن پہلے رات کو, ایک دن بھی نہیں, 24 گھنٹے بھی نہیں, 16 گھنٹے بھی نہیں, 10 گھنٹوں کے اندر اگر میں نے ٹائم دیا ہے تو 6 ستمبر اور یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ٹائم مجھ سے لیا گیا تھا. میں اس کو مخاطب کرنے لگا ہوں. آگے سے جو آپ نے جسچر دیا وہ آپ کا جسچر ہے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ میں ان چیزوں سے گھبراتا ہوں. میں جس گجری ماں کی گود میں پل کے جوان ہوا ہوں اس نے مجھے اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کے ساتھ ہمت, جرت, حوصلے اور ولولے کے ساتھ بات کرنا سکھایا ہوا ہے. میں آپ کے خلاف یہاں بات نہیں کر رہا تھا. یہ آدھا اپنا سینس ہے کہ آپ نے اس کو کس انداز سے لے لیا. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس میں مومنٹم باندھا تھا اپنے گفتگو کا یوم دفاع کے حوالے سے. بعد میں اگر میں یہاں آیا ہوں تو میں نے آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے, آپ کے مسئلے کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, لیکن آغاز کیا, لیکن آپ نے اپنا اچھا ایٹیچیوڈ شو نہیں کیا. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن کوئی بات نہیں, سیاست ہے لگے دم ترارم پم پم لگا رہتا ہے, کبھی جیل کبھی تیل, آگے گاڑی پیچھے ریل. ہمارے لیے نیا نہیں ہے, فیاض الحسن چوہان کے لیے نیا نہیں ہے.
باقی کسی پالیٹیشین کے لیے کوئی نیا ہوگا. میں یہاں پر خواجہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں 6 سپتمبر یوم دفاع منانے آیا ہوں. میں 10 گھنٹے کے مارجن پہ تمام لیگل کوڈل پروٹوکول کی جو جناب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اگر آیا ہوں تو خواجہ پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. سیاچین کے بارڈر کے اوپر، شمالی وزیرستان کے بارڈر کے اوپر، سوات کے اوپر، اور 1965 اور 1971 اور 1948 کے جو شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور آپ بھی اور میں بھی سارے یہاں پر اس مقصد کے لیے موجود ہیں. مسئلے یہاں حل ہوتے رہتے ہیں. مسئلے حل کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، کسی حکومت کا کام بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی مت بتائیں کہ حکومت کس کی آئی کس کی گئی. ہم نے اپوزیشن بھی دیکھی، ہم نے جیلیں بھی کاٹی، مارے بھی کھائیں، ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ڈرائنگ روم کا پالیٹیشین نہیں ہوں، نہ اپنے باپ دادا کے نام کے اوپر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوں اور آ کے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے منسٹر بن گیا ہوں. ہم نے گلی محلوں کے اندر مارے کھا کے جھوٹے 302 307 حوالاتیں اور خون پسینہ ایک کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں پتہ ہے ابرار صاحب کہ حکومت آنی چانی چیزیں ہوتی ہیں. حکومت اقتدار صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے، صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے. اس کا احساس مجھے ہے. میں جانتا ہوں میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی سرمایہ دار اور وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوں. میں اس کی اولاد ہوں کہ جس نے اس پاکستان کے اندر اپنا تن من دھن لگا کے کمپیوٹرائزیشن انٹروڈیوس کرا کے آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر عبدالعزیز خاکسار جس کا نام ہے، جس نے اپنی زندگی کے 40 سال پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اندر آٹومیشن اور کمپیوٹرائزیشن کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا، اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے. ہم مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان اور اس دھرتی ماں کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دھرتی ماں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک غریب فرد کے جو ایک 200 بچوں کا سکول چلا رہا ہے اس کے مسئلے مسائل کیا ہیں. لیکن آپ بھی اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں. آپ بھی جو ہے وہ گلی محلے کے جو ہے وہ تاجر رہنماؤں کی طرح، وہ ٹریڈرز ایسوسیشن کی طرح یا دوسری ایسوسیشنوں کی طرح کا ایٹیچیوڈ نہ رکھیں. آپ استاد ہیں، استاد کا ایٹیچیوڈ کم از کم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. فوری طور پہ فلیئر اپ ہو جاؤ تو سیاستدانوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ فوری طور کے اوپر جناب آپ آگ میں گولا ہو جائیں تو پھر میرے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پھر پولیٹیشین میں اور ایک استاد میں کیا فرق ہے؟ تو جناب والا نہ اس طرح نہ کریں. باقی میں نے جو باتیں کرنی تھی کر دیں. بات آخر میں لمبی چوڑی میں نے باتیں کرنی تھی لیکن اب میرا خیال اس کا نہیں بنتا سلسلہ. میں کاشف صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا. ہماری حکومت نے جتنا کر سکتی تھی کووڈ-19 کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جتنا ہم کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اچیومنٹ حاصل کر سکتے تھے، سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، پنجاب حکومت کو اسپیشلی. قربانیاں کووڈ-19 کے حوالے سے سب نے دی، ہر مکتبہ فکر نے دی، غریب نے دی، لوور مڈل کلاس نے دی، مڈل کلاس نے دی، ہر ایک نے دی. اب اس کو حکومتوں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مینجمنٹ کے مطابق کوشش کی. 58 ارب روپے کا پیکج اس دفعہ دیا گیا، 18 ارب روپے کا پیکج اس سے پہلے پچھلے سال دیا گیا، ٹیکس ریلیف کا دیا گیا. اس کے علاوہ بھی جتنا لمبی چیزیں وہ یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ ڈاکٹر مراد راز صاحب کے ساتھ میٹنگ کریں. آپ نے میرے ذریعے سے ان سے کوئی میسیج دینا ہے، آپ اپنا جناب چارٹر آف ڈیمانڈ دیں. لیکن آج 6 سپتمبر کے دن آپ نے غلط چوز کیا تھا جناب اس چیز کے حوالے سے. اگر مجھے بلایا تھا، اگر کسی بھی سرکاری منسٹر کو بلانا تھا، 6 سپتمبر ہماری شان ہے. وہ شان ہے کہ جس دن اس انڈیا کے جنرل نے کہا تھا کہ ہم لاہور جم خانہ میں جا کے جو ہے وہ شراب اڑائیں گے اگلے دن صبح، لیکن پاکستان کے جرأت مند عوام، جرأت مند لاہوریوں نے اور جرأت مند پاکستان کی فوجی جوانوں اور افسروں نے اس کا وہ خواب اور اس کا وہ نشہ توڑ دیا تھا. آج کا دن ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے. آج کا دن ہم نے باقی یہاں پر بالکل ڈاکٹر قدیر خان زندہ باد، اور بھی اگلا نعرہ آنٹی دیں. سارے جو نعرہ لگائیں گی آپ کے ساتھ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. جو پاکستان کے لیے جو اپنا تن من دھن لگائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. یہ ہماری جان ہے اور جان ساروں کو پیاری ہوتی ہے، سب کو پیاری ہوتی ہے. اپنے پہ آ جائے تو پھر کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کسی کو لفٹ نہیں کراتا.
اپنی جان پہ آ جائیں. تو جب ہماری جان پاکستان ہے تو ہم کسی انڈین را کی گود میں پلنے والے کسی فرد کو بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور فوج پاکستان کے حوالے سے کوئی سازشیں کرے. ابھی پچھلے دنوں ایک سازش ہوئی سی پیک کے حوالے سے, پچھلے دنوں ایک سازش ہوئی پاکستان کے ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے خلاف. اس میں انڈین را کا وہ ڈائریکٹر گورف آریہ جس نے بنیادی کردار ادا کیا, اور پھر پاکستان کے اندر بدقسمتی سے میدان صحافت کے ان غدار قسم کے کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی اور بعد میں ذلیل و خوار ہوئے. وہی گورف آریہ ہے جس نے آج سے 3 سال پہلے میں اور وہ انڈین چینل پہ اکٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈرامہ رچایا تھا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کا, اور بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اس وقت کہ ہم نے پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کر دی, پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی. میں نے انڈین چینل کے اندر بیٹھ کے اس گورف آریہ سابق ڈائریکٹر انڈین را جو ابھی بھی ان کی سروس پہ ہے, میں نے اس کو, اور ارناب گوسوامی جو ان کا سب سے بڑا تعصب پسند اینکر ہے, میں نے کہا تم کس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو؟ شاید تم اس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو جو تمہارے 70 کروڑ انڈین واش روم اور باتھ روم نہ ہونے اور ششالے نہ ہونے کی وجہ سے صبح اس اٹھ کے کھیتوں میں اور آپ کی جناب ریل کی پٹریوں پہ جا کے کرتے ہیں, شاید اس کو تم سرجیکل سٹرائک کہتے ہو. تمہاری ایسی کی تیسی کہ تمہاری جرت ہو کہ پاکستان کے 1 انچ اندر داخل ہو کے تم کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکو. پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 فوج میں سے ایک ہے. پاکستان کی فوج اور انڈین فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں فوجی اہلکاروں اور افسروں کی انڈین فوج کے اندر ہیں. دنیا میں سب اپنی فوج سے بھاگنا اور بھگوڑا ہونا, چاہے وہ افسر ہو چاہے وہ اہلکار اور جوان ہو, سب سے نمبر 1 انڈین فوج ہے. اور دنیا کی سب سے نمبر 1 فوج کہ جس کے فوجی افسر اور جس کے اہلکار تان کے کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر کے اوپر خط اول پہ بھیجو, وہ پاکستان کی فوج ہے. تو انشاءاللہ یہ گورف آریہ ٹائپ کے کریکٹر, ایکٹر اور فیکٹر اور کارٹون پاکستان کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کو جتنا مرضی استعمال کر لیں. کوئی پاکستان کے محب وطن رہنماؤں کو, چاہے وہ محب وطن رہنما آپ کے اسکول ایسوسی ایشن کے ہوں, چاہے محب وطن رہنما سیاستدان ہوں, چاہے محب وطن رہنما آپ کی فوج کے اور آرمی کے لیڈران ہوں, چاہے محب وطن رہنما پاکستان کے میڈیا کے صحافت کے شہسوار ہوں, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے محب وطن پاکستانی رہنما ہوں, ان کی عزت اور وقار کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا. یہی آج 6 ستمبر یوم دفاع کے اوپر پوری پاکستانی قوم کا یہ پیغام ہے, اور یہی پیغام ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. یہ صرف شعر نہیں ہے, یہ صرف ملی نغمہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کی انگ انگ کے اندر جناب یہ چیز بھری ہوئی ہے. اپنی فوج کے ساتھ محبت, اپنے وطن کے ساتھ محبت, افواج پاکستان کے ساتھ محبت. وہ ماں, میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا جس کا ایک بچہ اگر کیپٹن جو ہے نا وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا اگر جنازہ گھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا دوسرا بیٹا بھی جو ہے پاک آرمی کے اندر بھرتی کروا کے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی سرحدوں پہ جا وہ شہید کرواؤں گی. یہ وہ پاک فوج اور اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام ہے. یہ بھگوڑوں کی انڈین فوج نہیں ہے, یہ خودکشیاں کرنے والوں کی انڈین فوج نہیں ہے. یہ وہاں پر رونا رونے والے ہر دوسرے دن وہ آپ کا آیا ہوتا ہے جناب کوئی نہ کوئی کلپ, انڈین فوجی رو رہا ہے کہ جناب 4 دن ہو گئے سن روٹی کھانے نہیں دیتی, بارڈر پہ بھیج دیا ہے, فلاں کر دیا فلاں کر دیا. کوئی آپ کو اللہ پاک کے کرم سے ہماری فوج کے کسی جوان اور اہلکار کی کسی سرحد کے اوپر, کسی ریگستان میں, کسی پہاڑ میں کوئی ایسی آپ کو اللہ پاک کی کرم سے کلپ نہیں ملے گی. کیوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر سونی دھرتی سے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتے, وہ اپنی دھرتی ماں کے لیے ایک جذبے کے لیے وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں کاشف ادیب جاودانی صاحب کو اور چودھری فرقان صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے, میں کل ادھر ہی ہوں, آپ اپنے 5-6 بندے کل میرے دفتر آ جائیں, ٹھیک ہے جی. پورا اپنا جتنی آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے نا پوسٹ
कोविड-19 जो आपके मुतालबात हैं वो आप लेकर आएँ, उनको सारा डिस्कस करने के बाद फिर जो मेरे बस में होगा वो इंशाल्लाह जनाब मैं पंजाब हुकूमत के सामने भी रखूँगा। और अपनी बात का इख्तिताम जी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात आखिरी चीज अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इज्जत दे, पाग लगे रहें। देखो मैं अवामी से आदमी हूँ, मैं दिल पे लेने वाला नहीं हूँ। देखो आप में मैं खड़ा हो गया आराम से, मेरे लिए नई चीज नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, एब्सोल्यूट जिंदाबाद। अच्छा, आखिरी चीज सारे मिलके नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, जिनके अंदर एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बोल रहा था।